موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وفی موضع آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، اور رمضان المبارک اور قرآن کی آپس میں ایک خاص مناسبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں یا صحائف اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء پر اتارے، وہ بھی رمضان المبارک میں اتارے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو صحیفہ عطا کیا گیا 3 رمضان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ عطا کیا گیا 6 رمضان کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 12 رمضان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 18 رمضان کو، اور قرآن مجید کا نزول 27 رمضان المبارک کو ہوا۔ یعنی جتنی بھی صحیفے اور آسمانی کتابیں ہیں، سب کے سب رمضان المبارک میں نازل کیے گئے۔ ظاہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص حکمت اور کوئی راز ہوگا، چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ روزہ اور قرآن میں چند عجیب و غریب قسم کی مناسبت اور مشابہت پائی جاتی ہے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، پہلی مناسبت تو یہ ہے کہ جب تک انسان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ روزہ دار جب تک افطار نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر برستی رہتی ہے۔ یعنی رحمت کی مناسبت دونوں میں مشترک ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ قرآن کی طرح روزہ بھی روزہ دار کے حق میں شفاعت کرے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصیام والقرآن یشفیان یوم القیامہ، کہ قرآن اور صیام یعنی روزہ روز قیامت یہ دونوں شفاعت کریں گے، اور یہ شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور یہی مناسبت قرآن اور روزے میں موجود ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ تلاوت سے تشبہ بالحق بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی زبان مبارک سے قرآن پاک کو پڑھا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور حدیث مبارکہ ہے کہ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، کہ قرآن سے برکت حاصل کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جب اللہ نے پڑھا تو بندہ بھی قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو اس کو ایک اللہ سے مناسبت ہوتی ہے کہ تشبہ مل جاتا ہے، مشابہت مل جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کھانے پینے سے منزہ، مطہر اور مبرہ ہے۔ اب انسان کو بھی روزے کی حالت میں ایک خاص وقت کے لیے یہ مناسبت اور مشابہت بھی مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں کھانے پینے سے، اب بندہ بھی کچھ وقت کے لیے کھانے پینے کو اپنے اوپر وہ لاگو کر لیتا ہے، اس کا نہ کھانا، تو اس کی وجہ سے ایک تشبہ اس کو مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک مناسبت بھی تیسری موجود ہے قرآن اور رمضان کے درمیان۔ اور چوتھی مناسبت یہ ہے کہ کلام ربانی کے ذریعے قاری کو رب کریم سے ایک خاص قرب مل جاتا ہے، کہ جب جب بندہ تلاوت کرتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کی رفعتیں اور بلندیاں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ یعنی روزہ دار کو بھی اللہ تعالیٰ خود اپنا آپ اپنی ذات کی صورت میں اس کو جزا عطا کرتے ہیں اور اپنا قرب عطا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ چوتھی مناسبت ہوتی ہے یہ قرآن اور رمضان کی، کہ قرآن کی تلاوت سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے اور رمضان کے روزے رکھنے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ ہم جو تلاوت کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے اور عطیہ خداوندی ہے۔ یہ صرف انسانوں کو یہ شرف ملا
کہ وہ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں۔ فرشتوں میں سے صرف حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف ملا تھا، کیونکہ ان کا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اس کلام الہی کو پہنچانا تھا، اور وہ وہاں سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس تک پہنچاتے تھے۔ ان کے علاوہ کسی بھی فرشتے کو یہ سعادت نہ ملی کہ وہ تلاوت کلام پاک کر سکے۔ اس لیے جب انسان تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس تلاوت کو سننے کے لیے اترتے ہیں اور اس کے سر سے لے کر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور وفور جذبات میں اور تلاوت کو سننے کے شوق میں اور تلاوت کرنے والے کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیتے ہیں، یعنی قاری قرآن کو فرشتے لبوں پر بوسہ دے رہے ہوتے ہیں تلاوت کلام پاک کی وجہ سے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی آیات جتنی بھی آئیں فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں نے جب سنی تو انہوں نے کہا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس کی پڑھنے کی سعادت ملے گی۔ تو ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسکینوں پر کتنا فضل کیا ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک خوبی اور ہے کہ قرآن مجید ذریعہ شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ واضح ہے، نصیحت ہے، اور تمہارے سینوں میں جتنے بھی امراض ہیں اس کے لیے یہ شفا ہے۔ جیسے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ان سب کے لیے قرآن دوا بلکہ نسخہ شفا ہے۔ قرآن مجید میں اس خوبی کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی آیات میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلام پاک میں کہ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، پھر فرمایا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، پھر فرمایا شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، پھر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ نسخہ شفا ہے۔ تو جو بندہ بھی اس کی آداب کی رعایت کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے، یہ سینے کے امراض، میل اور گندگی کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح صابن کپڑے کی میل کچیل کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی طرح اللہ کا ذکر اور بزرگوں کی صحبت بھی اس دل کی میل کو ختم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ دل کی ساری بیماریاں اس ذکر سے اور اللہ والوں کی صحبت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ایک ذکر اور دوسرا صحبت الاخیار، یعنی نیکوکاروں کی صحبت، یہ دو عمل ایسے ہیں کہ جو دل کی بیماریوں کے خاتمے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا علیکم بمجالس العلماء، تمہارے پر لازم ہے کہ تم علماء کی مجالس اختیار کرو، واستماع کلام الحکماء، اور سماعت کرو حکماء کے کلام کو۔ علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کو لازم جانو، اور اہل حکمت کی حکمت بری باتوں کو تم سنو گے۔ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو اس طرح زندہ فرما دیتے ہیں جس طرح بارش کے قطروں سے مردہ زمین کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ لہذا تلاوت کلام پاک محفل میں ہو یا پھر ذکر کی محفل، یہ دلوں کو چمکانے اور روشن کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ نبی اسلام نے ایک دفعہ واعظ فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کی عجیب منظر کشی کی۔ ایک صحابی فرمانے لگے وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں واعظ فرمایا، اور فرمانے لگے وہ صحابی کہ وجلت منہ القلوب، وہ کلام، وہ واعظ اتنا پر اثر تھا کہ انہوں نے ہمارے دلوں کو گدگدا دیا، ہمارے دل تڑپ گئے۔ اور پھر فرمایا وزرفت منہ العیون، اور پھر فرمایا کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ واعظاً بلیغاً، وہ اتنا پرتاثیر اور بلاغت بھرا واعظ تھا تو کہ ہمارے آنسو بہنے لگے۔ تو مجلس واعظ و نصیحت دل کی دوا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نعم المجلس، کیا ہی خوب مجلس ہے، المجلس الذی تنشر فیہ الحکمہ، حکمہ، وہ مجلس کیا ہی خوب ہے جس میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔
وَتُرْجِي فِيهِ الرَّحْمَةَ اور رحمت الہی کی امید ہوتی ہے، اور وہ مجلس ذکر ہے۔ فرمایا کہ یہ مجلس ذکر، انہو مجلس ذکر، اور یہ مجلس ذکر ہے۔ بعض لوگوں نے مجلس ذکر کو محیات القلب کہا، وَيَحْدِثُ فِي الْقَلْبِ الْخُشُوعَ، مجلس ذکر دلوں کو زندہ کرتی ہے اور دل کے اندر خشوع پیدا کرتی ہے، جبکہ مردہ دل کے متعلق کہا گیا القلوب المیتۃ تحیی بالذکر، کہ مردہ دل ذکر سے زندہ ہوتے ہیں، کما تحیی الارض المیتۃ بالمطر، جس طرح مردہ زمین بارش سے زندہ ہوتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس میں جب صحابہ کرام تشریف لے کر جایا کرتے تھے تو گھر واپس آتے تو ان کو اس محفل کے اثرات میں کمی محسوس ہوتی، واپس میں جب اس کیفیت کو نہ پاتے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر اس فرق کے متعلق سوال کرتے کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو آپ کی موجودگی اور ذکر کی وجہ سے ہمارے دل کی کیفیت وہ بڑھ جاتی ہے، گھروں میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ چنانچہ وہ مشہور واقعہ ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نافق حنظلہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہوتا ہوں تو حنظلہ اپنے ایمان کو بڑھتا ہوا محسوس کرتا ہے، جب میں گھر کو آتا ہوں تو وہ کیفیات سلامت نہیں رہتی۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو ذکر کی مجالس ہیں واقعی اس سے دلوں کی کیفیات بنتی ہیں اور انسان کی دل کی بیماریاں درست ہوتی ہیں۔ اگر وہی کیفیت جو مجلس ذکر میں ہوتی ہے وہ بعد میں بھی اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر فرمایا لو تکون قلوبکم کما تکون عند ذکر، اگر تمہارے دل کی کیفیت ایسی ہی ہر وقت رہے جیسے اس محفل ذکر میں ہوتی ہے، لصافحتکم الملائکہ حتی تسلم علیکم فی الطرق، تو ملائکہ تمہارے ساتھ مصافحہ کریں اور راستہ چلتے ہوئے تمہیں سلام کرنے لگیں۔ تو انسان کے لیے اپنے گھر کی زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب مجلس ذکر میں بندہ بیٹھتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب دور جاتا ہے تو وہ کیفیت کم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید رمضان المبارک کے ساتھ ایک خصوصی مناسبت ہے۔ ہمارے مشائخ ماہ صیام کو شہر القرآن کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، چنانچہ ہمارے اکابر قرآن مجید کی کتنی تلاوت کرتے، اس کی چند مثالیں سنیں۔ رمضان المبارک میں جب جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن مجید کا ورد فرمایا کرتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک رمضان میں 63 مرتبہ قرآن پاک کو ختم فرمایا کرتے تھے، ایک دن کو، ایک رات کو، اور ایک عشرے میں ایک قرآن، تو یوں 63 قرآن پاک وہ ختم فرمایا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ رمضان المبارک میں 70 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اب یہ خبر بھی عجیب نظر آتی ہے کہ جب کہ پڑھنے والے آج بھی پڑھتے ہیں، چنانچہ ہم سے تعلق رکھنے والے اور جاننے والے ہمارے بہت سے علماء ہیں جن سے عاجز کی ملاقات ہے کہ وہ ایک ہفتے میں قرآن پاک کو ختم فرما لیتے ہیں، یعنی ایک منزل روز پڑھتے ہیں، ایک ہفتے میں ختم کر لیتے ہیں۔ ہمارے جاننے والے ایک نوجوان ہیں، وہ روزانہ ایک قرآن پاک کو غیر رمضان میں بھی ختم فرمایا کرتے تھے۔ عاجز ایک مرتبہ اپنے والد ماجد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے ساتھ ابا جی رحمۃ اللہ کے چچا سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی، اور جب عاجز کی ملاقات ہوئی تو ان کی عمر اس وقت 130 سال سے زیادہ تھی۔ کئی بار ان کے بال سفید اور پھر کالے ہوئے، منہ میں دانت کئی بار آئے، اور 130 سال کی عمر میں ان کی بینائی جا چکی تھی۔ سلام مسافے کے بعد حضرت ابا جی رحمۃ اللہ نے پوچھا ان سے کہ اب آپ کتنی تلاوت کرتے ہیں کہ آپ کی بینائی بھی جا چکی ہے، کیونکہ کثرت تلاوت کا شوق تھا۔ تو حضرت چچا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
ابا جی سے کہ بیٹا الحمدللہ وہی معمول ہے، صبح تہجد کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، رات مغرب ہونے سے پہلے پہلے میں پورا قرآن پاک کو ختم کر لیا کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، ہمیں تو امام صاحب اگر امامت کروا رہے ہوں تو ایک رکوع سے دوسرا رکوع سننا ہمارے لیے محال ہو جاتا ہے، ہم اپنے اوپر بوجھ محسوس کرنے لگ پڑتے ہیں۔ اور ہمارے اکابر یوں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی پوری زندگی یہ معمول رہا کہ ہر ہفتے میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل فرما لیا کرتے تھے، یعنی 7 منزل میں سے ایک منزل روزانہ پڑھتے تھے، 7ویں دن قرآن مجید ختم ہو جاتا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوری زندگی ہر ہفتے میں قرآن مکمل کرتے تھے، لیکن جب رمضان آ جاتا تو ہر تیسرے دن قرآن پاک کو مکمل کرتے۔ جب آخری عشر آتا تو رمضان کی ہر ایک رات میں ایک قرآن مجید پورا کرتے تھے۔ امام راضی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ رمضان ہوا شہر تلاوت القرآن و اطعام الطعام، کہ رمضان قرآن کریم کی تلاوت کا اور روزہ دار کو کھلانے کا مہینہ ہے۔ چنانچہ امام مالک رمضان مبارک میں اپنی تدریس کا عمل موقوف کر دیتے اور فرما دیتے کہ ھذا شہر القرآن، کہ یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کثرت تلاوت فرمایا کرتی تھی۔ آپ رمضان مبارک کے دن کے اول حصے میں ہی قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرتی تھی۔ ایک بزرگ تھے حضرت زبید الیامی رحمہ اللہ، ان کی خانقاہ پر جتنے لوگ بھی آتے تھے روزانہ ان کا معمول تھا کہ ایک قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے۔ ابن زازان کے متعلق ہے کہ وہ ظہر اور عصر کے درمیانی وقفہ کے درمیان قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے اوقات میں اتنی برکت دے دی تھی کہ انہوں نے اوڑھنا بچھانا قرآن پاک کی تلاوت بنا لیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کثرت سے تلاوت اور رمضان شریف یہ مناسبت ہے اس کی، کیونکہ رمضان میں ہی تلاوت ہم کرتے ہیں کثرت سے، وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں قرآن پاک کو اتارا، تو رغبت کے ساتھ تلاوت ہمیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، پہلے بزرگ ہمارے تلاوت کرتے تھے تو ان کے دل پر بھی اثرات آتے تھے۔ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے، گویا وہ ابھی قرآن پاک نازل ہو رہا تھا۔ لیکن ہماری مثال تو اس بندے جیسی ہے کہ جس کو بخار ہو اور بخار کی حالت میں اس کے منہ کا ذائقہ چلا جاتا ہے۔ جب ذائقہ چلا جاتا ہے تو اس کھانے کا قصور نہیں ہوتا، بلکہ اس بخار کی وجہ سے اس کھانے کی لذت محسوس نہیں ہو رہی۔ میرے بھائیوں، ہمارے دلوں کے اندر میل ہے، ہمارے دلوں کے اندر کینہ ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم بدنظری کرتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت تبدیل ہو چکی۔ اب یہ قرآن کے ذائقے کو محسوس نہیں کرتا۔ اگر قرآن کے ذائقوں کو یہ محسوس کرتا، کیفیات ہمیں محسوس ہوتی، تو ہم بھی کثرت تلاوت کرتے۔ لیکن ابھی ہمیں کثرت تلاوت کی نعمت اس لیے نہیں ملی کہ یہ ساری روحانی بیماریاں ہمارے دل کے اندر ہیں۔ ہم ظاہر کے روزہ دار تو ہیں، باطن کے روزہ دار نہیں۔ ہم ظاہر کا روزہ تو رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کا روزہ نہیں رکھتے۔ ہم ظاہر کا روزہ رکھتے ہیں لیکن زبان سے جھوٹ بھی جاری رہتا ہے۔ ہم ظاہر کا روزہ رکھتے ہیں لیکن دل میں حسد کے جذبات بھی ہوتے ہیں۔ ہم حرص بھی رکھتے ہیں، جائز ناجائز کمائی بھی کرتے ہیں، جس وجہ سے دل کے اندر میل اور زنگ آ جاتا ہے۔ اس زنگ کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کو دل نہیں چاہتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے سینے کو ان روحانی عوارض سے پاک کر لیں، تو اس قرآن پاک کی تلاوت کا ہمیں بھی لطف آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک میں ہمیں کثرت تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا مانگ لیجیے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین،
یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، نظروں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما، اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو روشن فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے میرے مالک مہربانی فرما، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، عزت میں، روزگار میں، اولاد میں، گھر بار میں برکتیں عطا فرما۔ قدم قدم پر اپنی برکتیں ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ اس رمضان المبارک میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک یہ تو آپ کا کلام ہے، اور اس کلام کی وجہ سے ہمارے دلوں کی کیفیات بدلتی ہیں، لیکن صحیح سالم کیفیت ہمیں نہیں ملتی۔ وجہ یہ کہ جھوٹ کا شیوا ہے میرے مالک، حسد اور ہرس ہے اس دل کے اندر، تکبر ہے، بد نظری ہے، بد نگاہی ہے، نفرت کے جذبات ہیں، کینہ ہے۔ میرے مالک مہربانی فرما دیجئے، اس کینے کو اپنی رحمت کی نظر ڈال کر دور فرما دیجئے۔ ہم نے سنا کہ روزہ دار پر آپ اپنی رحمت کی نظر ڈالا کرتے ہیں، میرے مالک ہمارے قلب پر بھی رحمت کی نظر ڈال دیجئے، تاکہ تلاوت کلام پاک کرنے کی ہمیں یا اللہ شوق پیدا ہو جائے۔ میرے مالک مہربانی فرما دیجئے، اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ اہتمام کے ساتھ، آداب کے ساتھ یا اللہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہماری نظروں کو بھی یا اللہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، زبان کو بھی یا اللہ روزہ دار بنا دیجئے، دماغ کو بھی روزہ دار بنا دیجئے۔ یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، سر تا پا تمام اعضاء کو روزہ دار بنا دیجئے۔ اے میرے مالک اس رمضان کو بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دیجئے، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیجئے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیجئے، اپنی ملاقات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ میرے مالک کرم فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ رزق میں تنگی کے شکار لوگوں کو رزق وسیع عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم بے عملوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا مالک آپ نے احسان فرمایا، زندگی میں ایک اور رمضان ہمیں عطا فرما دیا۔ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بنا دیجئے۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ کورونا وبا سے ہمیں نجات عطا فرما، جو اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو زندگی کی بازی ہار گئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جو خدمت میں مصروف ہیں ڈاکٹرز نرسز ان کی خدمت کو قبول فرما، ہمارے حکمرانوں کے حکمت اور بصیرت کے مناسب اس قوم اور ملت کے لیے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک پاکستان کو قیامت کی صبح تک قائم دائم فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما، کشمیر، فلسطین، چچنیا، برما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم محکوم ہیں آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما۔ جو ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان کو منتشر فرما، ان کی صفوں کو منتشر فرما، ان کے ایمانوں میں زلزلے پیدا فرما۔ رب کریم مہربانی فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ دور قریب سے جتنے لوگ سن رہے ہیں، جتنی بیویاں سن رہی ہیں، یا اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ یا اللہ مہربانی فرما، حج بیت اللہ کی سب کو سعادت عطا فرما۔ یا اللہ اس سفر کے لیے جتنے وسائل درکار ہیں غیب کے خزانوں سے پورے فرما۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔